اور ساتھ ہی ایک اور بات فرما دی، فرمایا کہ جو جسم حرام پہ پلا بڑا ہو اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے بھائی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس پہ غور و فکر کیجئے، اپنے کاروبار دیکھیں۔ جو یہ دل اللہ نے بنایا ہے نا، میں نے پہلے بھی دل والے موضوع میں بیان کیا تھا، یہ دل اللہ نے آپ کو بہترین لیبارٹری دے دی۔ جو یہاں کھٹکے نا، جو یہاں چبھے، یہاں تکلیف پیدا کرے، یہاں پہ سوچ آئے کہ یار یہ حرام ہو سکتا ہے، یہ حرام ہو سکتا ہے، اسے چھوڑ دو۔ مولوی صاحب، قاری صاحب، چونکہ چنانچہ اگر مگر ایسے کر لیں تو ایسے ہو جائے گا، ایسے کر لیں تو ایسے ہو جائے گا، اللہ کی قسم سب چھوڑ دو۔ یار میں نے کرنا ہی نہیں ہے، میرے دل میں شک آ گیا ہے، میں وہی کروں گا جو میرے دل پہ مطمئن ہوگا، میرا رب بھی اسی پہ راضی ہو۔ مولویوں کو چکر دینا چھوڑ دیں، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال کریں۔ بھائی جو دل میں ڈاؤٹ پیدا کرتا ہے، شک پیدا کرتا ہے، اسے چھوڑ دیں۔ اور کاروبار نہیں ہے، یہی کرنا ہے ہم نے۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد اور مجموع الزوائد کے اندر ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کچھ لوگ حلال کریں گے اور ریشمی لباس پہننا شروع کر دیں گے جو مرد پہ حرام ہے، رات کو سوئیں گے، صبح جب اٹھیں گے تو اللہ ان کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ ہم نے کیا سمجھا کہ حرام کھانا ایسی چھوٹی سی بات ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کی پکڑ کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ شریعت نے دیکھیں ہمیں خبردار کر دیا ہے، احتیاط کریں، اپنے آپ کو الرٹ کریں۔ بھائی یہ اہم مسئلہ ہے۔ میں تکبیر اولیٰ سے پہلے نمازیں پڑھتا ہوں، باجماعت امام کے پیچھے، لیکن رزق کیسے کماتا ہوں اس پہ میں نے کبھی توجہ ہی نہیں کی۔ جب کسی کے گھر دعوت کھانے جاتا ہوں کبھی ہم نے تکلف کیا کہ اس کا 100% کہیں حرام ہی نہ ہو۔ اور کئی ایسے مدارس ہیں اللہ کی قسم بڑی خوشی ہوتی ہے۔ آپ کے پنجاب میں ایک مدرسہ جو میں نے دیکھا، اور بھی ہوں گے، کہ اس کو اگر کوئی آ کے صدقہ خیرات کچھ دیتا ہے کہ بچوں کے لیے ہے تو وہ قبول کر کے رکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا بندہ بھیجتے ہیں اور اس کی تلاشی لیتے ہیں کہ یہ بندہ کام کیا کرتا ہے۔ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، بریف کیس نوٹوں کا بھرا ہوا۔ میں یہ بات علماء کو بھی کہتا ہوں، مدارس کے علماء، اساتذہ سب کو کہتا ہوں یہ بات کہ بھائی اپنے بچوں کو کوشش کرو حلال والی چیز، حلال، حرام نہیں۔ پورا بریف کیس پیسوں کا بھرا ہوا لا کر کے دیا، مولانا نے رکھ لیا۔ دوسرے دن جب پتہ چلا کہ اس کی تو 100% کمائی ہی حرام ہے، اور اس مدرسے کی حالت آپ کو بتا دوں کہ ہم جب صبح ناشتہ کر لیتے تھے تو شام کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ کوئی روٹی والا ہی بھیج دے۔ اس کے باوجود جب مولانا کو پتہ چلا کہ یہ تو کمائی اس کی 100% حرام ہے، اسے فون کیا، بلا لیا۔ جب بلا کے وہ مدرسے کے اندر آیا، اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے دفتر کے آگے، وہ بریف کیس نیچے پھینک کے کہا یہ تیری حرام کی کمائی اللہ نے قبول نہیں کی۔ یہ طریقہ تھا اللہ کی قسم جو علماء حق کو اپنانا چاہیے تھا کہ حرام کھانے والے کو دو ٹوک جواب دیتے کہ ہم تیرے رزق حرام میں سے اپنے بچوں کو کچھ نہیں کھلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے بھائی کی سفارش کی، سلسلہ صحیحہ کے اندر یہ حدیث آتی ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، جس بھائی نے اپنے بھائی کی سفارش کی، صحیح سفارش آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ مستحق ہے اس جگہ کا اور ان کو بندہ بھی ضرورت ہے لیکن آپ کا جاننے والا ہے اور کوئی آ کے کہہ دیتا ہے کہ میری سفارش کر دیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا مستحق ہے، آپ اچھی سفارش کر سکتے ہیں۔
فرمایا وہ سفارش کرتا ہے جس کا کام ہو گیا، یہ تحفے لیتا ہے، مٹھائی کا ڈبہ لیتا ہے، سوٹ لیتا ہے، بوٹ لیتا ہے، لے کے آ کے کہتا ہے مہربانی بھائی تو نے میری سفارش کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس نے یہ تحفہ قبول کر لیا تو سن لو اس نے سود کے بڑے دروازوں میں سے ایک بڑا دروازہ کھول کے اس کے اندر داخل ہو گیا۔ آپ اس کی بات کرتے ہیں، میں اور باریکی میں چلا جاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو کوفہ بھیجنے لگے، ساتھ پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا وہاں کے لوگ مکمل سود کے نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، جب تو وہاں جائے اور تجھے صاحب ثروت دعوت دے تو میں تجھے حکم دیتا ہوں اگر تجھے ایک تنکا بھی وہ تحفے میں دیں تو ان کا یہ تحفہ قبول کرنا نہیں ہے۔ ایک تنکا بھی میرے نبی نے فرما دیا کہ اگر وہ حرام کام کرتے ہیں تو ان سے نہیں لینا آپ۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں صحابہ کیسے احتیاط کرتے تھے، یہ رویہ ہونا چاہیے۔ ان کا ایک غلام تھا، کاہن تھا، وہ کہیں سے کھانا لایا، آپ نے بھی اس میں سے 2-4 نوالے لیے، لینے کے بعد اس نے کہا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے یہ کھانا کہاں سے لایا ہوں؟ فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگا میں کسی دور جہلیت میں کاہن تھا تو میں نے کسی کا کام کیا تھا، اس کے بدلے آج مجھے اس نے کھانا دیا ہے۔ صدیق اکبر کھڑے ہوئے اپنے حلق میں انگلیاں مارنا شروع کر دی اور ایک ایک لقمہ جو کھایا تھا سارے کا سارا نکال دیا اور کہا کہ اللہ کے بندے تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ یہ حرام ہے، حرام۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان مسند احمد کے اندر آتا ہے، دیکھیں سود کا راستہ جو سب سے بڑا ہے نا، آپ کو فارمولہ دے دیتے ہیں۔ آج ہم نے کیا دینا ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان پہ بے شمار رحمت نازل فرمائے، امت کو قیامت تک کے لیے راہ مستقیم دکھا گئے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا سود ادھار میں ہوتا ہے، سود ادھار میں ہوتا ہے۔ جو نگد کام کرتا ہے نا، یقین جانے سود لینا کوئی غلط نہیں ہے، اب یہ نہ سمجھ لیجئے کہ ادھار لینا جو ہے ادھار لینا ہی غلط ہے، نہیں، یہ راستہ ہے، دروازہ ہے سود کا، ادھار۔ فوراً دینے والے کی نیت میں فرق آئے گا کہ یار اس نے تو 2 مہینے بعد پیسے دینے، لینے والی کی نیت میں فرق آئے گا یار اس نے بھی تو ریٹ اپنی مرضی کا لگانا ہے، جب چاہوں گا دوں گا۔ یہ ادھار دروازہ ہے سود کا۔ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو ایسی برکت دے کہ سارا کام ہی نگد ہو جائے۔ مجبوریاں ہیں ہمیں پتا ہے، لیکن ہم صحیح بات کر دیں گے، راستے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نکال دے گا۔ اور فرمایا کہ ہر قرض جو معین نفع لے کے آئے، ہر قرض جو معین نفع لے کے آئے وہ سود ہے۔ میں مزید آگے وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤں، صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب بندے تھے، دل چاہا کہ آج پیارے نبی کو کھجوریں کھلاتے ہیں، غربت تھی، اللہ کی قسم غربت، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ بازار گئے، ان کے پاس 2 ساع پرانی کھجوریں تھی، وہ پرانی ردی کھجوریں اٹھائیں، بازار چلے گئے اور جا کر کے وہاں پہ اچھی کھجوریں برنی نسل کی وہ دیکھی، کہا یہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا ایک سا میں تجھے اچھی کھجوریں دیتا ہوں، تو 2 سا یہ پرانی کھجوریں مجھے دے دے۔ نیت اچھی تھی، نیت گندی نہیں تھی۔ یہاں تو نیتیں گندی ہو گئی، کھانے ہی حرام ہے، جو مرضی ہوتا ہو جائے۔ یہ مولوی ہیں، ان کو ہم فنڈ دے دیں گے، رسید کٹوا دیں گے، سب جائز ہو جائے گا۔ یہ مولوی نعوذ باللہ کوئی رب نہیں ہے جو حلال حرام کے فیصلے کریں گے، وہ میرا مالک کر چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ کئی تو اتنے دلیر ہو چکے ہیں، ایک کو میں نے کہا یار یہ واش روم کا کام کروانا ہے، وضو خانے کا، کہنے لگا میری تو کمائی حرام کی ہے، اگر لینی ہے تو لے لو۔
کہتے ہیں لیٹرینوں پہ لگانی ہے. میں نے کہا اللہ کی قسم تیری حرام کی کمائی میں اللہ کے گھر کی لیٹرینوں پہ بھی لگانا جائز نہیں سمجھتا، کیونکہ اس پہ بھی اجر ملتا ہے. مومنوں کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے. جب مومن قضائے حاجت سے فارغ ہو کے باہر آتا ہے، غفرانک اللہ تیرا شکر ہے میں بڑی پریشانی میں تھا، اللہ مجھے تو نے آسانی دے دی ہے. تو یہ مومن کی سہولت کے لیے بنائی گئی ہے، اس پہ اللہ اجر دیتا ہے. اور اس پہ اگر حرام کمائی لگائی جائے تو یہ بھی جائز نہیں ہے. اس قدر دیدہ دلیری ہو گئی ہے. اللہ اکبر. بلال رضی اللہ تعالیٰ نے 1 کلو ستھری کھجور لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے. آ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیا کہاں سے لائے؟ یہاں پھر ایک سمجھ لے مسئلہ. پڑوسی کنڈا کھڑکاتا ہے جی میٹھے چول آئے ہیں لے لو. سوال کرو کہاں سے آئے؟ کیونکہ آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ ہر دوسرا بندہ 11ویں والا ہے، ہر دوسرا بندہ غیر اللہ کے نام کی چیز تقسیم کرنے والا ہے. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہاں سے لائے؟ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 کلو پرانی کھجور تھی، وہ دے کے یہ 1 کلو 1 سا اچھی کھجور لایا ہوں آپ کے لیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا استغفر اللہ، یہ خالص سود ہے، یہ خالص سود ہے. کاروباریوں سن لو، بڑے معاملے نازک ہیں. آج کی اللہ کے نبی میں آپ کو کھلانا چاہتا تھا اچھی کھجور، فرمایا ہاں اگر تو نے خریدنی تھی میرے لیے کیا کرتا؟ تو 2 کلو کھجور جو پرانی تھی پہلے بازار میں اسے سیل کرتا، درہم دینار تجھے جو کچھ بھی ملتا اس کو لاتا اس اچھی کھجور والے کے پاس تاکہ یہ اس پیسے سے تجھے کھجور دے اور تو مجھے کھلاتا. یہ جائز تھا. اللہ اکبر. اس قدر معاملہ نازک ہے یہ رزق والا. غور کریں، سمجھیں، سوچیں ہم جو کھا رہے ہیں وہ کہیں حرام تو نہیں کھا رہے. آئیے آگے چلتے ہیں. میں مختصر سا روشنی ڈالتا چلا جاؤں گا اور یہ یاد رکھیں بہت ساری چیزیں ہوں گی جو میرے علم میں نہیں ہیں. اگر کسی کے علم میں ہوتی ہیں موضوع کے حساب سے وہ آپ بتا دیا کریں. ضروری نہیں معاشرے میں آپ لوگ رہتے ہیں، زیادہ آپ لوگ رہتے ہیں تو آپ کو جو علم ہوتا ہے وہ بتا دیا کرے علماء کو تاکہ وہ منبر پہ کھڑے ہو کے بتائیں کہ بھائی یہ حلال نہیں یہ حرام ہے. سب سے پہلے نمبر پہ یہ بات سمجھ لیں، اسلام نے ایسی کوئی تجارت نہیں بتائی. سن لیں، غور سے سن لیں، یہ آخری باتیں ہیں اور بڑی اہم باتیں ہیں. اسلام نے ایسی کوئی تجارت نہیں بتائی کہ جس میں ایک مسلمان کو نفع اور دوسرے کو نقصان ہو. اسلام نے ایسی کوئی تجارت نہیں بتائی. ایسی کوئی تجارت ہے تو وہ حرام ہے کہ جس میں ایک کو نفع ہو جائے اور دوسرے کو نقصان ہو جائے. اسلام نے ایسی کوئی تجارت نہیں بتائی. آئیے اب آگے چلتے ہیں جو ہماری مارکیٹوں میں ہو رہا ہے. نمبر 1، کاروباری کہتا ہے 10 لاکھ مجھے دو. اور یہ بات بھی یاد رکھیں میں کسی کو نومینیٹ نہیں کر رہا، میں ایک انفرادی بات کر رہا ہوں. اگر کسی میں یہ کمی پائی جاتی ہے تو اللہ کے لیے وہ اصلاح کرے یا علماء سے مفتیان سے رجوع کر لے. 10 لاکھ دے، مہینے کا تجھے 20,000 دوں گا، 2%، 2%. 10 لاکھ دے. اب جس کے پاس یہ 10 لاکھ ہوتے ہیں نا وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ یار مجھے کام آتا کوئی نہیں، میں یہ پیسے کہاں پہ لگاؤں. وہ کہتا ہے چلو یار بندہ ایماندار ہے، شریف ہے، داڑھی والا ہے، نمازی ہے، مواحد ہے، بڑا کاروبار ہے، تکڑا کاروبار، یہ لے 10 لاکھ تو 20,000 مہینہ مجھے دیتا. خالص سود ہے، خالص سود ہے. اور اس حدیث کو ذہن میں رکھنا، لعن رسول اللہ، اللہ کے رسول نے لعنت کی سود کھانے والے پہ، کھلانے والے پہ، لکھنے والے پہ، گواہی دینے والے پہ. یہ کس چیز کا 20,000 لے رہے ہیں؟ جو مزاربت ہے، بزنس ہے، اس کا بھی اصول بتاتا ہوں آپ. آگے چلتے ہیں. ایک اور طریقہ نکلا ہوا ہے. 10 تولہ سونا دیتا ہے ایک بندہ، 10 تولہ کہتا ہے جی یہ میں آپ کو 10 تولہ دے رہا ہوں، آپ اسے بیچ لیں، جو کرنا ہے کر لیں، کاروبار کرنا ہے کر لیں، میں آپ سے 6% لوں گا، سونے کا 6% لوں گا. اللہ اکبر.
یہ بھی حرام ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں یہ تو جنس ہے سونا۔ او بھائی بات سن لیں، اسلام کی کرنسی سونا چاندی ہے، اسلام کی کرنسی سونا چاندی ہے۔ یہ جو کاغذ اٹھائے پھر رہے ہو نا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام کی کرنسی سونا اور چاندی ہے، درہم دینار۔ اللہ اکبر۔ یہ جو پیسے لے رہا ہے یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک شخص یہ مارکیٹوں میں ہو رہا ہے جو میرے علم میں ہے، 5 لاکھ کا چیک دیتا ہے کہ فلاں یہ 5 لاکھ کا چیک میں تجھے دے رہا ہوں، تو 5.5 لاکھ کا چیک ابھی 6 مہینے بعد کا لکھ کے مجھے دے دے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ 5 لاکھ کا چیک میں آپ کو دے رہا ہوں اور 6 مہینے بعد کا 5.5 لاکھ کا چیک تو مجھے دے دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ ایسے ایسے کرتوت سنیں گے آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ 50,000 جو اوپر لے رہا ہے 5 لاکھ پہ، یہ کیا ہے؟ اور یہی تو سود ہے۔ یہ سود کے کوئی اور سینگ نکلے ہوئے ہیں، یہ خالص قسمیں ہیں، خالص قسمیں ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک کوئی بھی کاٹن مل والا کاٹن پرچیز کرنا چاہتا ہے، کپاس، پیسے تھوڑے ہیں، بینک کو کہتا ہے، بینک کو کہتا ہے آپ خرید دیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہم خرید دیتے ہیں۔ کتنے کی ہے؟ 1 کروڑ کی۔ بینک 1 کروڑ دیتا ہے، بینک کہتا ہے 6% مجھے دیے رکھ۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں یہ جو بینک ہے نا، بینک، یہ لفظ جو بینک ہے اگر آپ اس کی تحقیق میں جائیں گے، سود کے مرکز کو بینک کہتے ہیں۔ میں آسان الفاظ میں کہہ، یہ جتنی مرضی کھا لے پہنا لے۔ اللہ اکبر۔ اور کہنے لگے جی مشارکہ ہے جی، شراکت سے بزنس کریں گے، ایسے کریں 10 لاکھ آپ دیں، بینک کہتا ہے 10 ہم دیں گے، 20 لاکھ کا بزنس کریں گے، ماہانہ آپ کو نفع ملے گا۔ بندہ کہتا ہے یار یہ تو سود نہیں ہے، وہ 10 لاکھ وہ بھی ڈال رہا ہے، 10 لاکھ میں بھی ڈال رہا ہوں۔ کر کہہ رہے ہو ہم بزنس کریں گے، پلازے بنائیں گے، فلاں کریں گے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، سب کاغذاتی چل رہا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ پیسے اسٹیٹ بینک کو رکھوائے جاتے ہیں، وہاں سے سود ملتا ہے، اور جناب کچھ آپ کو ملتا ہے، کچھ بینک کو ملتا ہے، آپ بھی خوش وہ بھی خوش۔ مزاربت یا مشارکہ یا شراکت، یہ بڑے بڑے پیارے الفاظ بول کے قابو کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں تو کہتا ہوں واللہ یہ جو آپ لفظ سنتے ہیں نا، مارک اپ، پرسنٹیج، انٹرسٹ، پروفٹ، نفع، یہ بڑے پیارے پیارے نام ہیں، لیکن میں نے کبھی سیاسی بات کی نہیں ہے۔ لیکن بلا وزیر اعظم کا اس نے 2 ٹوک کہہ دیا، اس نے کہا ہم تمہیں اتنا قرضہ دیں گے اور اس پہ اتنا سود لیں گے، سیدھی بات کر دی۔ یہ لکے چھپے ہوئے الفاظ، پروفٹ، پرسنٹیج، فلاں فلاں، یہ سارے ختم۔ بھائی خالص سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے، یہ سود ہے، یہ سارا سود ہے۔ قرضے بھی اسی پہ مل رہے ہیں۔ یہ بے روزگار نوجوانوں کو وہ بھی سود ہے جو دے گا، 2 لاکھ لے گا، 5 لاکھ لے گا، 10 لاکھ لے گا، یہ سود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح بینک میں، اسلام میں نا حقیقت میں اگر آپ کو بتاؤں تو اسلام میں بینک کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ پیسہ رکھنے کے لیے نہیں ہے، پیسے سے مراد اسلامی کرنسی، سونا چاندی، یہ آتی جاتی رہے، چلتی رہے تو اللہ اس میں بڑی برکت دیتا ہے۔ اس کو جوڑ جوڑ کے رکھنے کا اسلام نے کہیں کوئی کنسپٹ نہیں دیا کہ اسے جوڑ جوڑ کے رکھ، اس کی پراپرٹی لو، اس کا مال لو، اس کے جانور لو، جو لے سکتے ہو لے لو، اس کو سرکل میں رکھو تو اس میں برکت ہے، اسے روکو گے اللہ برکتیں اٹھا لے گا۔ آپ کی جیب میں 5,000 ہے، آپ بینک میں جائیں، آپ کا نوٹ ویلڈ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اوپر لکھا ہوتا ہے حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے، اس نوٹ کو دے کے آپ سونا لے سکتے ہیں۔ سونا سارا اکٹھا کر کے وہ کفار اپنے اپنے بینک بھر کے بیٹھے اور آپ کو پکڑا دیا یہ کاغذ کا ٹکڑا۔ کہ حکومت کسی ٹائم کہہ دیتی ہے کہ آج کے بعد 5,000 کا نوٹ ویلڈ نہیں ہے، چلے گا نہیں، ختم۔ سونے کو کوئی کہہ سکتا ہے؟ سونے کو کوئی کہہ سکتا ہے جی کہ بھائی آج کے بعد نہیں چلے گا؟
یہ اصل کرنسی سونا غائب، کاغذ کے ٹکڑے پکڑ کے ہم بڑے خوش ہیں جناب، بڑا پیسہ ہے بڑا پیسہ ہے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ سونے کے بدلے سونے کا کام نہ کرو، چاندی کے بدلے چاندی کا کام نہ کرو، مگر برابر برابر نگد نگد، یہاں بھی بڑی گڑبڑ ہوئی پڑی ہے۔ سونے کا کام اس وقت انتہائی خطرناک ہوا پڑا، سونے کا فرمایا برابر برابر نگد نگد، 2 تولے دو 2 تولے لو۔ اس میں یہ نہ ہو اچھا تو مجھے 10 تولے دے دے، 6 مہینے بعد میں تجھے لوٹا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی آئے کہنے لگے میں نے درہم لینے ہیں، درہم لینے ہیں۔ درہم لیے، حضرت عمر دیکھ رہے ہیں، سونے کے تھے، لے کے اپنے ہاتھ میں اچھالنے لگا اور کہنے لگا میرا خزانچی آئے گا، اس کے بدلے جو چاندی بنتی ہے وہ آپ کو دے دے گا۔ حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے میں جو ادھار کرتا ہے وہ سود ہے۔ 1 منٹ کا بھی ادھار نہیں، یہیں کھڑا رہ، تیرا خزانچی آئے گا، یہیں پہ تو اس کے بدلے جو دینا ہے وہ دے کے جائے گا۔ چاندی کے بدلے چاندی، برابر برابر نگد نگد، کوئی ادھار نہیں اس کام میں، اس میں ادھار ہوا نہیں۔ آج سونے کی ویلیو کے حساب سے دیکھیں کہاں ہے اور 2 سال پہلے کہاں تھا۔ جو قرضہ لے لے گا وہ تو رل گیا، اور رلے پڑے۔ کئی ہمارے سنار بھائی یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم 50 تولے لیا تھا جب 40,000 کا تھا، اب ریٹ یہاں پہنچ گئے، کئی رل گئے کئی چڑھ گئے کئی۔ یہ اسلام کا ایسا کوئی نظام نہیں۔ ہاں چاندی دے کے آپ سونا لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، چاندی دیں جتنی قیمت بنتی ہے، مثال طور 100 تولہ چاندی ہے، 2 تولے سونا لے کے آپ کہتے ہیں یہ برابر ہو گیا، اس کی مالیت کا حساب لگا۔ جو دے کے گندم لے سکتے ہیں، گندم کے بدلے گندم نہیں لے سکتے، وہ ہلکی ہو سکتی ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑی گہری باتیں اور باریک بینی سے باتیں ہیں، لیکن جتنی سمجھ آ جائے اللہ سے دعا کیجئے گا کہ اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو بینک شینک کا رولا ہے نا، اس کو صرف یوں سمجھ لیں، عام بینک کہتا ہے، ایک بھائی نے بڑی پیارے جو ہے نا واٹس ایپ کیا، کہنے لگا عام بینک کہتا ہے ہم آپ کو نفع دیں گے، اور اسلامی بینک کہتا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو نفع دیں گے۔ فرق یہ ہے بس، اور کوئی فرق نہیں، اندر ایک ہی ہے۔ بس وہ بھیڑیے کو بھیڑ کی کھال پہنا کے حلال کرنے کی کوشش کی گئی، ایسا کچھ نہیں۔ اگر شراب کے اوپر لیبل لگا دیا جائے شہد تو وہ شہد بن جائے گا، وہ نہیں بنے گا بھائی۔ بینک ہی ہے، اس پہ اسلامی لکھو یا غیر اسلامی لکھو، اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ آگے چلتے ہیں، بڑا ہی مارکۃ الحرام مسئلہ ہے قسطوں کا کاروبار۔ قسطوں کا کاروبار ہمارے معاشرے میں تو اس نے واقعتاً سود کی شکل اختیار کر لی۔ کیسے؟ اس میں 2 گروہ ہیں۔ علماء عرب جو ہیں وہ کہتے ہیں قسطوں کا کام جائز ہے۔ میں وہاں پہ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے، فتاوی اسلامیہ بھی پڑھا ہے، اردو میں بھی چھپ چکا ہے، اس کے اندر بھی یہی ہے، قسطوں کا کام جو ہے وہ کہتے ہیں جائز ہے، اس میں کوئی سود والی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر بھی بڑے بڑے علماء میں سے صہیب میر محمدی صاحب، عبدالستار حماد صاحب اور اس طرح اور بھی علماء وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر ریٹ طے کر لیا جائے اور اس کو دنوں میں مہینوں میں تقسیم کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف گروہ دوسرے علماء کا ہے، وہ اس میں بڑے سخت ہیں اور حدیثیں پیش کرتے ہیں، وہ بھی دونوں طرف دلائل موجود ہیں، اس لیے میں اس پہ کوئی حرام کی بات نہیں کرنا چاہتا، اس پہ دونوں طرف دلائل ہیں، لیکن افضل یہی ہے جو یہاں پہ کھٹکتا ہے نا بس اسے چھوڑ دو۔ سمجھ آگئی میرے بھائی؟ آپ فتوے بازی نہیں کرنی کہ فلاں قسطوں کام کرتا ہے حرام، فلاں یہ وہ، دلائل ہیں دونوں طرف۔ پاکستان میں جو قسطوں کا کام ہو رہا ہے نا، ایک شخص جاتا ہے واشنگ مشین لیتا ہے اپنی بیوی کی سہولت کے لیے، بیمار رہتی ہے کمزور ہے، چلو اس کے لیے سوچتا ہے، غریب بندہ جاتا ہے جا کے طے کیا لے لیا، اب قسط لینے والا آتا ہے، قسط لیتا ہے، کہتا ہے 100 روپے پیٹرول کے بھی دے، تو نے لیٹ کی ہے فیس، اس کا جرمانہ دے، 2 قسطیں اکٹھی ہو گئی، اب تجھے ٹرپل جرمانہ پڑے گا، 11 گنا پڑے گا، نہیں بھرے گا تیری مشین ہی ہم اٹھا کے لے جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
وہ رواداری، وہ اثار، وہ قربانی ختم ہو گئی، اللہ کی قسم سب برباد ہو گیا اس معاشرے کے اندر، سارے مال کے بندے بن گئے، پیسے کے بندے بن گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باتیں بہت ساری ہیں، ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، مختصر میں کہہ دیتا ہوں۔ یہ جو موبائل پہ ایڈوانس لیتے ہیں، ایڈوانس 15 روپے 10 روپے، یہ سود کی خالص شکل ہے۔ آپ 15 لیتے ہیں، وہ 3.5 روپے آپ کو اضافی دینا پڑتے ہیں، وہ کس چیز کے؟ پیسے کے اوپر پیسہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح یہ منٹس SMS فری جو ملتے ہیں، اس کے اوپر سن لیں، دیکھیں جیز کیش اکاؤنٹ میرے پاس بھی ہے، لیکن مجھے آج تک نہ 1 منٹ ملا نہ SMS ملا فری، سیدھی سی بات ہے، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن اگر کوئی اس نیت سے کھولتا ہے یہ اکاؤنٹ کہ مجھے منٹ ملے، فلاں ملے، تو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس معاملے اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ لیکن ایک شخص ضرورت کے تحت کھول بیٹھا ہے، وہ بھیجتے ہیں، کوشش کریں انہیں کال کریں، اگر رکوا سکتے ہیں تو روک لیں، لیکن یہ اکاؤنٹ کھلوانا جو ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی کٹوتی اس طرح کی نہیں ہوتی آپ کو پیسے رکھنے میں۔ آگے چلتے ہیں۔ سگریٹ بیچنے والا یہ پان کھوکھا لگا کے بڑا خوش کھڑا ہوتا ہے، میری بڑی چل رہی ہے، نسوار بھی بیچتا ہے، سگریٹ بھی بیچتا ہے، سارا کچھ بیچتا ہے۔ یاد رکھیں یہ کمائی حلال نہیں ہے۔ سگریٹ یہ نشے کی قسم ہے، لوگوں کے مال اور جان کا نقصان ہے اس کے اندر، لہذا اس کا بیچنا خریدنا دونوں جائز نہیں ہے۔ فحش لٹریچر بیچنے والا، میموری کارڈ میں فلمیں اور گانے بھر بھر کے 200 400 کمانے والا بڑا خوش ہوتا ہے، شام کو 1000 کما لیے، 2000 کما لیے، نہیں تو نے لوگوں کی بربادی کی ہے اور اس پہ جہنم کی وعید ہے قرآن کے اندر۔ نئے نوٹوں کا کام، یہ جو کاغذ کے ٹکڑے پکڑائے گئے ہمیں، اس کا کام، نئے نوٹ 1000 والی 1200 میں ملے گی، 5000 والی 6000 میں ملے گی، یاد رکھیں یہ بھی سود کی خالص شکل ہے۔ سکوں کا کاروبار، یہ 5 والا سکہ یہ اکثر اڈوں کے اوپر سیل ہوتا ہے، اگر آپ 500 کے سکے لیں گے تو آپ کو 490 یا 480 روپے ملیں گے، وہ 20 روپے کاٹ لیتے ہیں، کس چیز کے بھائی؟ کہتے ہیں ہم نے اکٹھے نہیں کیے، وہ سود ہے، یہ 20 روپے جو وہ لے رہے۔ اور اس کے بعد بولی والی کمیٹی، ٹائم ہو گیا، اگر کہتے ہیں تو میں یہیں روک دیتا ہوں، 2-4 باتیں ہیں بس۔ بولی والی کمیٹی نکلی میری، اللہ اکبر، بولیاں لگتی ہیں، بولیاں مجھے دے دے، میں تجھے اس میں سے 50 کاٹ لے، 10 لاکھ کی نکلی ہے نا، 9 50 مجھے دے دے، 50 تیرے، میں 9 کی لے لوں گا۔ یہ اگر بیچنے والا بیچتا ہے یہ حرام کھا رہا ہے۔ لکی کمیٹی، موٹر سائیکل نکل آیا منڈے دا جناب، 1 to 5 پہ بیٹھ کے بڑا خوش ہوتا ہے، لکی کمیٹی ابھی 2 ہی بھری تھی میری نکل آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی حرام ہے، سود کی قسم ہے یہ بھی۔ پرائز بونڈ 500 والا لیا، 10 لاکھ کا لگ گیا، بھائی تیرے تو 500 تھے، یہ اوپر والے کس کے ہیں؟ یہ کس کے ہیں؟ یہ تیرے نہیں ہیں، تیرا وہی مال ہے جو تیرا اصل تھا، باقی تیرا نہیں ہے۔ اسی طرح ایپلیکیشنز، یہ جو پلے سٹور ہے نا، اس میں کچھ لوگ ایپلیکیشن بنا کے انسٹال کرتے ہیں، چڑھاتے ہیں، اس کی فیسیں دیتے ہیں، اور اس ایپلیکیشن سے بہت سارے مسلمان گمراہ ہوتے ہیں، اس کی جو کمائی آتی ہے وہ حرام ہے۔ اسپیشلی یہ جو پب جی ہے، اس سے تو اپنے بچوں کو بچا لو، اس کے اندر تو کفر تک ہو رہا ہے، بچاؤ اپنے بچوں کو، یہ ایکٹیویٹیز ٹھیک نہیں ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ جھوٹ بول کے مال بیچنے والا، مال بیچتا ہے، اپنا جھوٹ بولتا ہے اور بعد میں کہتے ہیں کیسا چونا لگایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، مفہوم ہے، قیامت کے روز یہ مسلمان کو دھوکہ دینے والے کے پیچھے پشت میں اللہ جھنڈا لگائے گا غداری کا۔ جھوٹ بول کے مال بیچتا ہے، شرم آنی چاہیے اسے، دھوکہ دے کے دکھاتا کچھ ہے، دیتا کچھ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گھٹیا ترین مال بیچنا، اسے اچھی شکل دیکھ، اچھی شکل دیکھ، یہ بھی حرام ہے۔ رشوت لینا، سمجھ لیں رشوت کسے کہتے ہیں۔ آپ کوئی کام کے لیے جاتے ہیں کسی دفتر میں، آپ کا حق بھی نہیں ہے، آپ کا حق نہیں، آپ اس کے کرائیٹیریا میں آتے ہی نہیں، لیکن آپ پیسے دے کے وہ حاصل کر لیتے ہیں، یہ ہے رشوت خالص، لینے دینے والا دونوں ہی گئے۔ لیکن ایک ہے آپ کا حق ہے، مثال کے طور پہ
میں MDA کے دفتر جاتا ہوں اور جا کر کے وہاں پہ رجسٹری کرواتا ہوں اپنے مکان کی، جو گورنمنٹ کی فیسیں ہیں وہ میں ادا کر دیتا ہوں، لیکن فائل والا کہتا ہے کل آئیں، اور 2 مہینے مجھے کل ہی دکھاتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے فائل کو ٹائر لگاؤ گے تو آپ کا کام ہوگا، میرا حق تھا، میرا رائٹ تھا، لیکن یہ کہتا ہے پیسے دے نہیں تو کام نہیں ہوگا۔ اب اگر آپ دیتے ہیں تو اللہ کے ہاں عام مجرم نہیں، یہ جو سامنے بیٹھا ہے یہ خود بھی برباد ہو رہا ہے، اپنے بچوں کو بھی برباد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناحق سفارش سے کمایا ہوا مال، آپ کا حق بھی نہیں تھا، سفارش سے آپ لگ گئے، مال کمایا، تو یاد رکھے وہ مال بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کاہن نجومی، یہ طوطے کی فال نکالنے والا، ہاتھ دیکھنے والا، اس کی کمائی بھی حرام ہے، حرام۔ اور اس سے آخری بات کر دیتا ہوں، باتیں بہت ساری ہے۔ انشورنس کمپنی، بیمہ پالیسی، اس میں کچھ علماء نے کچھ نرمی بھی اختیار کی ہے، لیکن میرے بھائی میں نے وہ بات جو فارمولا آپ کو بتا دیا ہے نا، یاد ہے نا، جو یہاں پہ کھٹ کے وہ کام کرنا، آواز کم ہو گئی ہے، جو دل میں کھٹکے گا انشاءاللہ وہ کام نہیں کریں گے، اور جس سے اللہ رسول راضی ہوگا انشاءاللہ وہی کام کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔